بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر یعقوب المنصور کے کرتبہ میں قیام سے پرتگال کے حکمران سینکو نے فائدہ اٹھایا۔ جو ہی اس کے مخبروں نے اطلاع دی کہ امیر یعقوب المنصور اپنے لشکر کے ساتھ کرتبہ میں مقیم ہو گیا ہے، سینکو فوراً حرکت میں آیا اور ایک جرار لشکر لے کر نکلا۔ مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہوا اور مسلمانوں کے شہر باجا، یبورا، شبونا اور کئی دوسرے چھوٹے بڑے قصبوں اور بستیوں کو اس نے تہس نہس کر کے رکھ دیا اور مسلمانوں کا جی بھر کر قتل عام کیا۔ ادھر شوبان اپنے جاسوسوں اور طلایہ گروں کے ساتھ الفانسو ہی نہیں بلکہ سینکو کی مملکت میں بھی اپنے قدم جما چکا تھا۔ اس نے جب قرطبہ میں اپنے جاسوس بھیجے اور ان کے ذریعے یعقوب المنصور کو یہ اطلاع ملی کہ پرتگال کا حکمران مسلمانوں کے شہروں اور قصبوں کی تباہی کا باعث بنا ہے، تو امیر یعقوب المنصور کا خون کھول اٹھا۔ یہ اطلاع ملتی ہی یعقوب المنصور نے ایک مجلس طلب کی جس میں کچھ رازدارانہ اور خفیہ فیصلے ہوئے۔ اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا۔ سب سے پہلے یعقوب المنصور نے قرطبہ کے والی اور اپنے بھائی ابو یحییٰ کو شلب کے سابق قلعہ سلیم بن طریق کے ساتھ ایک لشکر دے کر سینکو کی راہ روکنے کے لیے روانہ کیا، اور ان کے صرف ایک دن بعد امیر یعقوب المنصور خود بھی احمد بن سعید کو لے کر دشمن کی سرکوبی کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ امیر یعقوب المنصور اور احمد بن سعید نے دریائے کبیر کے کنارے سفر کیا تھا اور اشبیلیہ تک آئے اور وہاں سے قراقوش کو اپنے ساتھ لیا۔ پھر کوہستانی سلسلے میں داخل ہونے کے بعد یعقوب المنصور، احمد بن سعید اور قراقوش اپنی خفیہ اور انجانی منزلوں کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ پرتگال کے حکمران سینکو نے باجا، یبورا اور مسلمانوں کی تیسرے بڑے شہر شبونا میں انتہا درجے کی تباہی کا کھیل کھیلا تھا۔ اب اس کے حرابل دستے ان شہروں کے نواح میں تباہی اور بربادی کا کھیل کھیل رہے تھے۔ ابھی یہ کھیل جاری تھا کہ امیر یعقوب المنصور کا بھائی اور اندلس کا والی ابو یحییٰ شلب کے سابق قلعہ سلیم بن طریق کے ساتھ ایک تربیت یافتہ لشکر لے کر نامودار ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ الفانسو کے لشکری آسیبی بگولوں کی طرح مسلمانوں کے علاقوں میں دندناتے پھرتے تھے۔ یہ صورتحال دونوں کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ نواحی علاقوں میں حرابل دستوں کو دیکھتے ہی ابو یحییٰ اور سلیم بن طریق رگی گردوں میں شگاف کر دینے والے طوفانوں کی طرح حملہ آور ہوئے، اور مسلمانوں کے ان علاقوں میں جہاں الفانسو کی سپاہیوں کے حملوں کی وجہ سے گوشہ گیروں جیسی خاموشی اور ویرانی تھی، وہاں ابو یحییٰ اور سلیم بن طریق نے دشمن پر حملہ آور ہوتے ہوئے ان کے لشکریوں کو زرد پتوں کی طرح توڑنا شروع کر دیا تھا۔ لگاتار یلغار کے بعد ابو یحییٰ اور سلیم بن طریق نے باجا، یبورا اور شبونا کے نواح میں سینکوں کے ان تمام حرابل دستوں کا خاتمہ کر دیا تھا جو مسلمانوں کے علاقوں میں تباہی اور بربادی کا کھیل کھیل رہے تھے۔ سینکوں کو جب خبر ملی کہ اندلس کا والی ابو یحییٰ اپنی قلعہ سلیم بن طریق کے ساتھ حملہ آور ہوا ہے اور اس کے حرابل دستوں کا خاتمہ کر دیا ہے، تب وہ بڑی برق رفتاری کے ساتھ اس کی طرف بڑھا تاکہ ابو یحییٰ اور سلیم بن طریق کو ان کی اس حرکت کی سزا دے۔ لیکن اتنی دیر تک اس کے علاقوں میں ایک اور فوجی انقلاب برپا ہو چکا تھا۔ یعقوب المنصور اور احمد بن سعید دریائے کبیر کے کنارے سفر کرتے ہوئے اشبیلیہ تک آئے، جہاں سے انہوں نے قراقوش کو ساتھ لیا، پھر اپنا رخ بدلا۔ جبل مورینا کے اندر سے انہوں نے بڑی برق رفتاری کے ساتھ فاصلوں کی بساط کو سمیٹا اور دریائے تاجا کے کنارے آن نمودار ہوئے۔ یہاں سے انہوں نے سرحد کو عبور کیا اور پرتگال کی مملکت میں داخل ہو گئے۔ امیر یعقوب المنصور نے اپنے لشکر کو برابر کے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اپنے پاس رکھا، دوسرا احمد بن سعید کی سرکردگی میں دیا، تیسرے کا کماندار حسب سابق قراقوش کو مقرر کیا گیا تھا۔ تینوں نے آپس میں صلاح و مشورہ کیا، پھر 3 مختلف شہروں پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے امیر یعقوب المنصور پرتگالیوں کے قریبی شہر قصرابی وانس پر وارد ہوا۔ شہر کے اندر جو حفاظتی لشکر تھا وہ امیر یعقوب المنصور کا مقابلہ نہ کر سکا، اور یعقوب المنصور نے قصرابی وانس کو فتح کرتے ہوئے دشمن سے مسلمانوں کے قتل عام کا خوب انتقام لیا۔ ادھر احمد بن سعید نے پرتگالیوں کے دوسرے بڑے شہر پلملا کا رخ کیا۔ پلملا میں ایک کافی بڑا حفاظتی لشکر تھا، لیکن رات کی گہری تاریکی میں احمد طوفانی جکڑوں کی طرح حملہ آور ہوا۔ سیڑھیوں کی مدد سے شہر کی فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہوا اور شہر کے اندر اپنی انتقامی کارروائی کرتے ہوئے بغیر کسی مزاحمت کے احمد بن سعید نے شہر پر قبضہ کر لیا تھا۔
تیسری طرف قراقوش نے پرتگالیوں کے تیسرے بڑے شہر المدن کا رخ کیا۔ المعدن میں وہ طوفانوں کی طرح داخل ہوا اور وقت ضائع کیے بغیر شہر پر قبضہ کر لیا، اور یہاں اس نے بھی وہی کھیل کھیلا جو امیر یعقوب المنصور نے قصرابی وانس اور احمد بن سعید نے پلملہ میں کھیلا تھا۔ سینکو کو جب خبر ہوئی کہ امیر یعقوب المنصور نے اپنے سالاروں کے ساتھ اس کے علاقوں میں گھس کر تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا ہے، تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ ابو یحییٰ اور سلیم بن طریق کا رخ کیے ہوئے تھا۔ جب اسے یہ خبر ملی تب وہ پلٹا اور امیر یعقوب المنصور کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے اپنے علاقوں کا رخ کیا تھا، لیکن ابو یحییٰ اور سلیم بن طریق ڈس لینے والے سام کی طرح اس کے تعاقب میں لگ گئے تھے۔ سینکو اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے اپنے علاقوں کا رخ کیے ہوئے تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے تاخیر سے کام لیا تو امیر یعقوب المنصور اس کے وسیع علاقوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ اپنی مملکت کے اندر سینکو ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ امیر یعقوب المنصور، احمد بن سعید اور قراقوش نے ایک صحاب شعلہ آسا کی طرح اس کی راہ روک دی، پھر سینکو پر بھرپور حملہ کر دیا تھا۔ سینکو نے بھی اس حملے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، پر عین اسی لمحہ پشت کی جانب سے ابو یحییٰ اور سلیم بن طریق نے سینکو پر حملہ کر دیا تھا۔ سینکو دو طرف سے گھر گیا تھا۔ سامنے کی طرف سے یعقوب المنصور، احمد بن سعید اور قراقوش اس کے لشکر کو کاٹنے لگے تھے، پشت کی جانب سے ابو یحییٰ اور سلیم بن طریق اس کی تعداد کو بڑی تیزی سے کم کرنے لگے تھے۔ اس دو طرفہ حملے سے سینکو کے لشکر میں شام کی اداسیاں، غم کی دیوداسیاں رقص کرنے لگی تھیں۔ اس جنگ کے نتیجے میں سینکو کو بدترین شکست ہوئی اور وہ ایک پہلو سے نکلتا ہوا اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر اپنے مرکزی شہر کی طرف بھاگ گیا۔ اپنے پیچھے وہ اسلحہ کا وسیع ذخیرہ چھوڑ گیا تھا۔ امیر یعقوب المنصور نے ہر چیز پر قبضہ کر لیا۔ چند روز تک اس نے اپنے لشکر کے ساتھ وہاں قیام کیا۔ جب اسے خبریں ملی کہ سینکو اپنے مرکزی شہر چلا گیا ہے، تب امیر یعقوب المنصور نے بھی وہاں سے کوچ کیا۔ وہاں سے روانہ ہونے کے بعد یعقوب المنصور نے اشبیلیہ کا رخ کیا۔ اشبیلیہ میں چند ہفتے تک اس نے قیام کیا۔ اس قیام کے دوران شوبان کے بھیجے ہوئے کچھ مخبر امیر یعقوب المنصور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے اطلاع دی کہ ٹیمپلروں کے گروہ در گروہ صلیبی جنگوں میں حصہ لینے کے لیے بارسلونا کی بندرگاہ کا رخ کر رہے ہیں۔ یہ اطلاع ملتی ہی امیر یعقوب المنصور نے احمد بن سعید اور قراقوش کے ساتھ طویل مشورہ کیا، جس کے نتیجے میں یہ طے پایا کہ احمد بن سعید اور قراقوش اپنے حصے کے لشکر کو لے کر لتنت کی بندرگاہ کا رخ کریں، وہاں رہتے ہوئے اپنی بحری طاقت اور قوت کو مستحکم کریں۔ جب وہ دیکھیں کہ ٹیمپلر بارسلونا کی بندرگاہ سے روانہ ہو رہے ہیں، تب وہ ان کے پیچھے لگ جائیں اور گہرے سمندر میں انہیں بدترین شکست دے کر ان کا خاتمہ کر دیں۔ یہ طے پانے کے ساتھ ہی شوبان کو پیغام بھیجا گیا کہ وہ ٹیمپلر پر کڑی نگاہ رکھے، ان کی نقل و حرکت سے آگاہ کرے، اور جب وہ بارسلونا کی بندرگاہ سے روانہ ہونے لگے تو لتنت کی بندرگاہ میں وہ اس کی اطلاع احمد بن سعید کو کریں۔ یہ سارے انتظامات طے کرنے کے بعد امیر یعقوب المنصور تو اپنے لشکر کو لے کر مراکش کی طرف چلا گیا تھا۔ ابو یحییٰ اور سلیم بن طریق نے قرطبہ کا رخ کیا، جبکہ احمد بن سعید اور قراقوش انتہائی مشرق میں لتنت کی بندرگاہ کا رخ کر رہے تھے۔ احمد بن سعید اور قراقوش کچھ عرصہ تک بندرگاہ میں ان کشتیوں کے اندر جو یعقوب المنصور نے مشرق کی بندرگاہ میں مہیا کی تھی اپنی لشکریوں کو بحری جنگوں کی مشقیں دیتے رہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے شوبان اور اس کے مخبروں سے بھی رابطہ قائم رکھا۔ جب شوبان نے انہیں اطلاع دی کہ ٹیمپلرز اپنی تربیت مکمل کرنے کے بعد فلسطین کی طرف کوچ کرنے والے ہیں، تب احمد بن سعید اور قراقوش نے چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں اپنی لشکریوں کے ساتھ ایک جزیرے کو اپنا مسکن بنایا۔ یہ جزیرہ ایک لحاظ سے غیر آباد تھا اور ان کے لیے بڑا مفید ثابت ہو سکتا تھا۔ اب اپنی بحری طاقت کو انہوں نے دو حصوں میں تقسیم کیا۔ آدھی کشتیوں پر مشتمل بحری قوت کو احمد بن سعید نے اپنے پاس رکھا، دوسرے حصے کو قراقوش کی سرکردگی میں دیا۔ قراقوش اپنے ساتھیوں اور چھوٹی کشتیوں کے ساتھ جزیرے ہی میں مقیم رہا۔ احمد بن سعید نے یہ کام شروع کیا کہ وہ کھلے سمندر میں جاتا اور وہ ٹیمپلر جو اندلس سے فلسطین کی طرف ہجرت کرنے کے لیے جاتے ان سے ٹکراتا، کچھ دیر تک ان سے جنگ کرتا، پھر پسپا ہوتا۔ ٹیمپلر جنون اور جوش میں اس کا تعاقب کرتے۔ احمد بن سعید انہیں اس جزیرے کی طرف لاتا جسے انہوں نے اپنا مسکن بنا رکھا تھا۔ یہاں پشت کی جانب سے قراقوش ان پر حملہ آور ہوتا
اس طرح انہوں نے ٹیمپلر کے ساتھ کھلے سمندر میں ایک کھیل شروع کر دیا تھا اور آہستہ آہستہ ان قافلوں کا قتل عام شروع کر دیا تھا جو اندلس سے تربیت حاصل کر کے فلسطین کا رخ کر رہے تھے۔ اس طرح احمد بن سعید اور قراقوش نے ٹیمپلر کے ساتھ بحری جنگوں کا ایک طویل سلسلہ شروع کر دیا تھا اور وقت بڑی تیزی سے گزرنے لگا تھا۔ ٹیمپلروں کے کسی بھی قافلے کو وہ اسپین سے فلسطین کا رخ نہیں کرنے دے رہے تھے۔ کبھی وہ چھوٹے قافلوں کو سمندر کے اندر ہی غرق کر دیتے تھے، کوئی بڑا کارواں ہوتا تو اسے اپنے اس جزیرے کی طرف لاتے جسے انہوں نے اپنی آماجگاہ بنا لیا تھا اور وہاں اس کا قلعہ کما کرتے۔ اس طرح وہ گہرے سمندر میں ٹیمپلروں کے ساتھ برسر پیکار رہے۔ امیر یعقوب المنصور اپنے لشکر کو لے کر مراکش جا چکا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ الفانسو اور سیکھوں کی خوب سرکوبی ہو چکی ہے، اب وہ دوبارہ سر اٹھانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ احمد بن سعید اور قراقوش گہرے سمندر میں ٹیمپلروں کے ساتھ برسر پیکار تھے۔ اس موقع سے سینکو اور الفانسو نے فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے اپنی جنگی تیاریوں کو اپنے عروج پر پہنچا دیا۔ یورپ کے سارے ممالک سے انہوں نے رضاکاروں کی صورت میں مدد حاصل کی۔ دونوں نے تہیہ کر لیا کہ گزشتہ برسوں میں جو انہیں یعقوب المنصور کے ہاتھوں شکست اٹھانا پڑی تھی اسے وہ اپنی فتح مندی اور کامرانی میں تبدیل کریں گے۔ یہ ارادہ کرنے کے بعد بیک وقت سینکو اور الفانسو نکلے اور مسلمانوں کے علاقوں میں انہوں نے دور دور تک تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا۔ چھوٹے بڑے شہروں پر حملہ آور ہوئے، مسلمانوں کا قتل عام کیا اور جہاں تک ان کا بس چلا انہوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا تھا۔ کوئی بوڑھا، کوئی بچہ، کوئی عورت تباہی اور بربادی سے محفوظ نہ رہی تھی۔ الفانسو اور سینکو کی خوش قسمتی کہ جب انہوں نے مسلمانوں کے علاقوں کے خلاف تباہی اور بربادی کا کھیل شروع کیا تو اس سے چند ماہ پہلے امیر یعقوب المنصور مراکش میں سخت بیمار ہو گیا۔ طبیبوں نے علاج کی ہر تدبیر کی لیکن اس کا مرض بڑھتا گیا۔ قرطبہ کے والی اور امیر یعقوب المنصور کے بھائی ابو یحییٰ کو جب یعقوب المنصور کی اس بیماری کا علم ہوا تو وہ بھی اندلس سے مراکش پہنچ گیا۔ ابو یحییٰ جو امیر یعقوب المنصور کا بھائی تھا، اس نے یعقوب المنصور کے مرض کی شدت دے کر خیال کیا کہ بس اب امیر چند دنوں کا مہمان ہے، لہٰذا اس کی موت کے بعد وہی مسلمانوں کا امیر المؤمنین ہوگا۔ ادھر یعقوب المنصور نے بستر علالت سے ابو یحییٰ کو حکم دیا کہ وہ فوراً اندلس واپس جائے اور وہاں کے حالات پر نگاہ رکھے تاکہ اندلس میں کوئی خلل نہ پڑے۔ ابو یحییٰ اس خیال سے کہ خلیفہ انتقال کر جائے تو وہ خلافت کا دعویٰ کرے، اندلس جانے میں ہیلے بہانے سے پس پیش کرتا رہا۔ یعقوب المنصور کو جب ہوش آتا تو یہی پوچھتا کہ ابو یحییٰ کیا اندلس کو روانہ ہو گیا ہے یا نہیں۔ جب جواب نفی میں ملتا تو وہ تاکید کرتا کہ اس کے حکم کی بلا تاخیر تعمیل کی جائے۔ آخر ابو یحییٰ مجبور ہو گیا اور سمندر عبور کر کے اندلس پہنچ گیا، لیکن اسے پورا یقین تھا یعقوب المنصور بیماری سے جاں بر نہ ہو سکے گا۔ چنانچہ اس نے اندلس پہنچ کر بااثر شیوخ اور اکابر پر غیر معمولی نوازشات کا میہ برسا دیا اور ان کو باور کرایا کہ امیر یعقوب المنصور کا وقت آخر آ گیا ہے، اس کے انتقال کی خبر آج آئی یا کل، اس کے بعد عمارت کا حقدار اس سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہے۔ ان لوگوں نے بڑی سوجھ بوجھ سے کام کیا اور ہوں ہاں کر کے اس کی بات کو ٹال دیا۔ ابو یحییٰ نے صرف قرطبہ ہی نہیں دوسرے شہر کے اکابر کو بھی اپنی عمارت پر جمع کرنے کی کوشش کی، پر سب نے ہیلے بہانے سے اپنا دامن بچا لیا۔ جب مرثیہ کے شہر کی نوبت پہنچی تو انہوں نے خلیفہ کو خطوط لکھ کر اس معاملے کی اطلاع دی۔ اس اثنا میں خلیفہ صحت یاب ہو گیا اور طبیبوں نے اسے آب و ہوا کی تبدیلی کا مشورہ دیا۔ چنانچہ وہ آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے فاس کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اسے اپنے بھائی ابو یحییٰ کی کارستانیوں اور بغاوت کا علم ہوا تو وہ بڑا غضبناک ہوا۔ ابو یحییٰ کو بھی خلیفہ کی صحت یابی کی خبر ہو چکی تھی اور اہل اندلس کے خطوط اور شکایات کا بھی اسے علم ہو گیا۔ اب اسے اپنی خیریت اس میں نظر آئی کہ وہ خود خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کر معاذرت اور معافی کا خواہاں ہو۔ چنانچہ وہ سمندر کو عبور کر کے شہر فاس میں یعقوب المنصور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یعقوب المنصور اس وقت بہت سے امراء سلطنت کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ ابو یحییٰ کو دیکھتے ہوئے اس نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا، دیکھو وہ بدبخت آیا۔ پھر حکم دیا کہ اس نابیکار کو فوراً گرفتار کیا جائے۔ چنانچہ اسے گرفتار کر کے محبوس کر دیا گیا۔ اس کے بعد یعقوب المنصور نے اندلس کے شیوخ اور اکابر کو بلا بھیجا
ان سب نے شہادت دی کہ ابو یحییٰ نے ان کو اپنی عمارت کی دعوت دی تھی۔ اس طرح جب ابو یحییٰ پر جرم ثابت ہو گیا تو ابو یحییٰ کو بلا کر کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق تمہارے قتل کا حکم دیتا ہوں کہ جب کسی سرزمین میں دو خلفاء کی بیعت کی جائے تو جس نے خلافت کا ناجائز دعویٰ کیا ہو وہ واجب القتل ہے۔ چنانچہ امیر یعقوب المنصور کے حکم کے مطابق اس کے چچا عبد الرحمن بن یوسف نے مجمع عام میں ابو یحییٰ کی گردن مار دی تھی۔ اس کے بعد یعقوب المنصور نے اپنے اس باغی بھائی کے کفن دفن کا حکم دیا اور اس دن کے بعد اپنے قرابت داروں سے ایسا سخت رویہ اختیار کیا کہ اس کی آئندہ زندگی میں کسی کو بھی سر ابھارنے کا موقع نہ ملا۔ اندلس کے امیر ابو یحییٰ کا سر قلم کرنے کے بعد اندلس کے امور امیر یعقوب المنصور نے وقتی طور پر احمد بن سعید کے حوالے کر دیے تھے، جو اس وقت کھلے سمندروں میں ٹیمپلروں کے ساتھ برسر پیکار تھا۔ امیر یعقوب المنصور مراکش میں بیٹھا ہوا تھا۔ اندلس کا والی ابو یحییٰ قتل کیا جا چکا تھا۔ احمد بن سعید کھلے سمندر میں دشمن کے ساتھ طویل جنگوں میں مصروف تھا، لہٰذا الفانسو اور سیکھوں کو کھل کر کھیلنے کا موقع ملا۔ انہوں نے مسلمانوں کے علاقوں میں دور دور تک یلغار کرتے ہوئے بڑی تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا۔ ایک روز امیر یعقوب المنصور مراکش کے اپنے قصر میں اراکین سلطنت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے سامنے ایک ایسے شخص کو لایا گیا جس کی داڑھی خوب گھنی اور سفید تھی، عمر ڈھل چکی تھی، قد خوب نکلتا اور رنگ تانبے کی طرح دہک رہا تھا۔ آنے والے نے ایک نگاہ امیر منصور پر ڈالی۔ وہ مخاطب کرنے کے لیے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ یعقوب المنصور نے خود ہی اسے مخاطب کر کے پوچھ لیا، میرے حاجب اور بیٹے عبداللہ بن یعقوب نے بتایا ہے کہ تم اندلس میں شلب شہر کے قاضی ہو، کیا تم کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ آنے والے نے اپنی سلگتی نگاہیں المنصور کے چہرے پر گاڑ دیں، پھر اس نے ایک کرب ایک دکھ میں کہنا شروع کیا، ہاں میں ہی شلب کا قاضی ہوں۔ اے المنصور، میں تمہیں اس گڈریے کی داستان سنانے آیا ہوں جو درختوں کی ٹھنڈی چاؤں تلے محو استراحت رہا اور بیڑیے اس کے ریوڑ کو بمبوڑتے رہے۔ میں تمہیں اس باغبان کا قصہ سنانے آیا ہوں جس کے رقیب اس کے باغ میں خاردار درختوں کی آبیاری کرتے رہے اور ثمردار درخت خشک ہوتے اور کٹتے رہے۔ میں تمہیں اس ناخدا کی کہانی سنانے آیا ہوں جس کی کشتی میں لوگ چھید کرتے رہے اور وہ چپو تامے اونگتا رہا۔ آنے والا وہ بوڑھا لمحہ بھر کے لیے رکا، پھر انتہائی غضبناک لہجے میں اس نے کہنا شروع کیا، سن یعقوب المنصور، میں شلب کا قاضی عدید بن اروان ہوں۔ میں تمہیں شمالی اندلس کے بادشاہ الفانسو اور پرتگال کے حکمران سینکو کی خونی داستان کہنے آیا ہوں۔ انہوں نے مسلمان علاقوں میں حملہ آور ہو کر تیری قوم کا دامن تار تار کیا ہے، انسانیت کا منہ نوچا، اپنی بد دیانتی، خودسری اور منتقم مزاجی میں بھاولے کتے کی طرح ہزاروں مسلمانوں کو کاٹا۔ سن المنصور، وہ دونوں تباہی کی آگ اور فنا کی تحریریں بن کر ٹوٹے۔ مسلمانوں کو انہوں نے موت کی منڈی میں زندہ نیلام کیا، ان کے سر پر موت بن کر کھیلے اور انہیں بکری داستانوں کی اوراق کی طرح منتشر کر دیا۔